السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماسٹر تاج الدین صاحب نے یہ کیا کہ اندر ہی اندر ایک نوجوان کو خفیہ طور پر تیار کر لیا کہ جب مرزا شریف احمد ہمارے محلے سے گزر رہا ہو تو اسے 2 ڈنڈے مار کر سائیکل سے گرا دینا۔ مرزا شریف احمد جو مرزا غلام احمد قادیانی لعیم کا چھوٹا بیٹا اور مرزا محمود کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے دفتر جانے کا راستہ ہمارے محلے شیخوں والے میں سے تھا اور وہ ہر روز بلا ناغہ سائیکل پر سوار ہو کر دفتر کو جاتا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے مرزا شریف احمد پر ڈنڈے رسید کیے اور اسے سائیکل سے گرا دیا۔ قادیان میں مرزائیوں کے لیے یہ حادثہ عظیم تھا اور ایسا حادثہ مرزائیت کی تاریخ نے اپنے جنم دن سے آج تک کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس حادثے نے مرزائیت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تزلزل برپا کر دیا۔ چودھری ظفر اللہ خان اس وقت وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر تھا۔ قادیانی جماعت ہر طرف سے واویلا کر رہی تھی اور چشم عبرت مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ یعنی زمانہ اس جماعت سے کہہ رہا تھا کہ تم نے انسانی جانوں کو بے دردی سے ذبح کیا ہے، مخالفوں کے مکانات نظر آتش کیے ہیں، وہ تمہارے لوح قلب سے ذہول ہو کر رہ گئے، یعنی وہ تو تمہیں بھول گئے ہیں۔ اگر عدالتوں نے مجرموں کو سزائیں دی تو ان کی مردار لاشوں کے تمہارے پیشوا نے کندھا دیا اور پھول چڑھائے اور انہیں اپنے بہشتی مقبرے میں دفن کیا۔ ان ڈنڈوں سے آج اگر تمہارے صاحبزادے کو چند خراشیں آ گئی ہیں تو آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان نے خود تو جو واویلا کیا سو کیا، مزید برآں اپنی بوڑھی والدہ کو لیڈی وائسرائے کے پاس بھیج دیا تھا اور اس نے گلے میں کپڑا ڈال کر لیڈی وائسرائے کے قدموں پر سر رکھ کر زارو قطار رو رو کر فریاد کی تھی کہ ہمارے نبی زادے کی سرے بازار بے عزتی ہو گئی اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ انگریز مرزائیت کا بڑا حامی تھا اور اپنے خود کاشتہ پودے کی ہر طرح آبیاری کر رہا تھا، لیکن وہ حکومت کے اصول جانتا تھا کہ ادھر یہ خراشیں اور ادھر یہ مرزائی ہی دوسروں کو ذبح کر رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کوئی 19 درجن۔ انگریز یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اور ان کے رفقا بے نیام ہو کر نکل آئیں گے اور جرائم کا موازنہ کرنے کے لیے جہاں وہ حکومت کو مجبور کریں گے وہاں عوام میں آتش انتقام بھڑکا کر مرزائیوں کا چلنا پھرنا دوبر بنا دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزائیوں نے اصل مجرم کے علاوہ کسی دوسرے احراری یا غیر مرزائی کی جانب بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اور قلمی یا لسانی احتجاج سے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسے 20 واقعات رونما ہوئے جنہیں سرزمین قادیان نے ہضم کر دیا تھا اور عوام کے کانوں کان تک ان کی بھنک بھی نہ پہنچی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لقمہ سرزمین قادیان ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح مرزائی لڑکے کا انجام بد۔ دوستو، مولانا امر ترسری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور قادیانی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ یہ بہت بلا کے عالم تھے اور قادیانی تو انہیں دیکھ کر راستے بدل لیتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے قادیان جانے سے کچھ پہلے ایک واقعہ عجیبہ رکت انگیز ہوا۔ ایک احمدی لڑکا عبد الرحمن لوہار، عمر شاید 14-15 سال ہوگی، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے گھر سے کہتا ہوا بازار میں نکلا کہ یہ ڈنڈا میں ثناء اللہ کے سر پر ماروں گا۔ قادیان کی آبادی سے بہر آٹا پیسنے کی ایک مشین ہے۔
عبد الرحمن مذکور اسی مشین میں شاید کسی کام کو گیا، جاتے ہی مشین میں پھنس کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مرحوم ایک بیوہ عورت کا لڑکا تھا، ہمیشہ اس بیوہ کے حال پر مجھے رحم آتا ہے، خدا اس تسلی دے اور اس کا کفیل ہو۔ ارے قادیانیو، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ لیکن یہ قادیانی تو اندھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہاں عبرت حاصل کرنی ہے۔ دوستو اسی طرح گجرات ہندوستان کے معروف صوفی مولانا شاہ صوفی سلیمان رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ مرزا قادیانی سے ملاقات کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں قادیان گیا تو بارش کا زمانہ تھا اور مرزا قادیانی مکان کی تیسری منزل پر رہا کرتا تھا، اور لوگ نماز کے لیے اوپر جایا کرتے تھے۔ وہاں ان کے حواری حکیم نور الدین بھی موجود تھے۔ ان کا دستور تھا کہ نماز کے بعد اپنے الہامات بیان کرتے تھے۔ حکیم نور الدین نے مرزا سے میری نسبت کہا کہ یہ ایک نقش بندی درویش ہیں، چونکہ میرے پاس صرف ایک کملی تھی اور ظاہری شان و شوکت کچھ نہیں تھی، اس لیے اولاً تو میری طرف مرزا متوجہ نہ ہوا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امبالہ والے میری نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ تو سب نے دستہ بدستہ کہا کہ حضور آپ کو برحق سمجھتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا بھاری کام ہے، یعنی تجھے تو وہاں کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور میں نے آپ کی اور توکل شاہ صاحب کی نسبت استخارہ دیکھا تو آپ کو مقبول پایا اور توکل شاہ کو مردود۔ بس یہ سننے سے میرے بدن میں آگ لگ گئی، اس لیے کہ توکل شاہ صاحب پنجاب میں ایک نہایت قابل قدر بزرگ ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں اور وہ مجھ سے بہت محبت بھی رکھتے ہیں۔ پس فوراً میں نے کہا کہ تم نے کس طرح استخارہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایک کتاب کھول کر دیکھا۔ میں نے کہا کیا اسے استخارہ کہتے ہیں؟ تو مرزا لعین کہنے لگا کہ سائیں یہ جاہل لوگ ہیں، فال کو استخارہ کہتے ہیں۔ اسی وقت ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجلس برخاست۔ سب اٹھ کر نیچے چلے گئے۔ میں نے حکیم نور الدین سے کہا کہ مجھ کو مرزا قادیانی لعین سے تنہائی میں ملنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ تنہائی میں کسی سے نہیں مل سکتے۔ خیر دوسرے وقت بعد از نماز وہ کہنے لگا کہ بخاری لاؤ، معالم التنزیل لاؤ۔ لوگوں نے خدا تعالیٰ کو بخیل بنا ڈالا۔ خدا تعالیٰ سخی ہے، جواد ہے۔ انسانی استعداد میں کوئی رتبہ ایسا نہیں جو انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں آیا کہ یہ شاید ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ قادیانی نے کہا کہو۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے فقیر جہل ہوتے ہیں، میں بھی نہ عالم ہوں اور نہ مباحث، صرف اپنی تسلی اور تشفی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ مراتب انسانی میں پہلا رتبہ مثلا مومن ہے، پھر ذاکر ہے، پھر عابد ہے، پھر زہد ہے، پھر ابدال ہے، پھر اقطاب ہے، پھر غوث ہے، پھر فرد الافراد ہے، پھر نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم۔ تو کیا انسان اپنی استعداد کو شش سے نبوت بھی حاصل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سربازانوں ہو کر بہت دیر تک مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا کہ میرا کلام ولایت کے مقام میں ہے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میرا سوئے زن جاتا رہا اور معلوم ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ بس ایک شخص نے کہا کہ مجلس برخاست۔ وہ اٹھ کر اندر حجرے میں چلا گیا اور سب لوگ نیچے اتر گئے۔ پھر دوسرے وقت بھی اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ مجلس برخاست، کہ حضور کی طبیعت مقدر ہوتی ہے۔ سب اٹھ کر چلتے ہوئے، مگر میں بیٹھا رہا۔
مجھ کو لوگوں نے کہا کہ اٹھو، میں نے کہا کہ نہیں اٹھتا۔ تب انہوں نے یعنی مرزا قادیانی نے کہا کہ بیٹھنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا، تب میں نے کہا سوال، میں لوگوں کو آپ کی کیا خبر دوں؟ مرزا قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے مر گئے ہیں۔ سوال، تو کیا آپ ان کے اوتار ہو؟ کیا تناسخ باطل نہیں؟ اوتار یہ نہیں کہ آپ ان کا سایہ ہو یا انہی کے ہم شکل آئے ہوئے ہو۔ مرزا نے کہا یہ مطلب نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ ان کا کام میرے ہاتھ سے لے گا۔ ان بزرگوں نے یعنی صوفی سلیمان نے مرزا قادیانی سے کہا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آپ نے کون سے دجال کو مارا ہے؟ مرزا قادیانی سے صوفی سلیمان نے پوچھا۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا، یہ نصارہ جن کی ایک آنکھ حق کی پھوٹی ہوئی ہے، یہ گویا دجال ہیں، ان کو رد کرنا گویا قتل کرنا ہے۔ صوفی سلیمان رحمہ اللہ انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرما گئے؟ مرزا قادیانی نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جب آپ مجھے وفات دیں گے، یا آپ نے جب مجھے وفات دی۔ صوفی سلیمان نے پوچھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی نہ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پر لٹکایا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بس ساکت ہو کر بہت دیر تک سرباجیب مراقبہ کر کے یہ کہنے لگا قادیانی، اس کا جواب ہے کہ یا احمد انی مبشروں کا، اے احمد میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ صوفی سلیمان صاحب نے پوچھا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ مرزا لعین لعنتی کذاب کمینے نے کہا کہ وحی اور الہام تو ایک ہی چیز ہے، وحی اور الہام میں کوئی فرق ہی نہیں۔ دوستو وحی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیغام بھیجتا ہے، اور الہام یہ ایک انسان کے اندر نا خود پیدا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، تو وہ لائن کہتے ہیں کہ وحی اور الہام ایک ہی چیز ہے۔ صوفی سلیمان نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ وحی میں فرشتہ روبرو ہوتا ہے اور الہام میں صرف پس پردہ ایک آواز ہوتی ہے، اس لیے وحی میں خطا نہیں ہوتی اور الہام میں خطا ممکن ہے۔ وہی شکل میں نے آپ کو بتائی کہ الہام میں یا تو انسان کے اندر وہ خود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے، یا پھر پس پردہ کوئی آواز ہوتی، اب اس آواز میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وحی کے اندر فرشتہ آتا ہے، سامنے آتا ہے۔ تو قادیانی نے جواب دیا، سنو ہی بات کا اعتبار کیا ہے؟ یعنی آپ نے تو یہ بات سنی ہے، تو میں کیوں اس کا اعتبار کروں؟ صوفی سلیمان نے کہا، کیا الہام رحمانی اور الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے؟ قادیانی مرزا لعین نے جواب دیا کہ ہاں، الہام رحمانی اور الہام شیطانی بھی مجھے ہوتا ہے۔ پھر صوفی سلیمان نے پوچھا، پھر تو الہام میں غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر الہام ربانی اور الہام شیطانی ہوتا ہے، اب آپ کو کیا پتا کہ یہ حکم رحمان کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ شیطان کی طرف سے؟ مرزا قادیانی نے جواب دیا، مگر اہل اللہ کے پاس ایک مقیاس یعنی ایک پیمانہ، مقیاس دوستو ایک پیمانے کو کہتے ہیں، اہل اللہ کے پاس ایک مقیاس ہوتا ہے جس سے وہ خطا اور ثواب
یعنی صحیح بات اور غلط بات کو پہچان لیتے ہیں۔ مرزا سلیمان نے صوفی سلیمان نے مرزا لعین سے سوال کیا، مقیاس کا آپ کیا معنی لیتے ہو؟ مرزا لعین کذاب، لعنتی، بے ایمان نے جواب دیا کہ مقیاس کا معنی ترازو اور کانٹا ہے۔ صوفی سلیمان رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، ترازو اور کانٹا بھی خراب ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ترازو اور کانٹا آپ کا ناپنے والا آلہ ہی خراب ہو تو پھر خطا اور ثواب کو کیسے بھانپ پائیں گے؟ پھر مرزا قادیانی لعین ساکت ہو گیا اور مراقبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر لعین بولا کہ اہل اللہ اسے پہچان ہی لیتے ہیں۔ صوفی سلیمان نے سوال کیا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی کا کشف کیسا ہے؟ یعنی محی الدین ابن عربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بزرگ تھے، ان پر کشف ہوتا تھا، تو مرزا سے پوچھا کہ آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مرزا لعین نے کہا کہ ان کا کشف ٹھیک تھا۔ صوفی سلیمان نے پوچھا کہ وہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی اپنے الہام میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے قادیانی لائن نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو ان بزرگوں نے صوفی سلیمان نے اسے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ ابن عربی کے کشف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مرزا قادیانی نے کہا کہ ان کا کشف تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے اس سوال کو سننے کے بعد سر چکایا اور بہت دیر تک مراقبہ کرتا رہا، پھر کہنے لگا قرآن کے سامنے سب کا الہام باطل ہے، فلما توفیتنی، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، یہ نبی ہے جھوٹا کمینہ، اپنی باتوں سے مکر رہا ہے۔ تو صوفی سلیمان رحمت اللہ تعالی نے سوال کیا کہ اس کے معنی موت کے کیسے ثابت ہوئے جبکہ مارج آیت میں موجود ہے؟ یعنی کہ تم فلما توفیتنی سے موت کیسے ثابت کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ تو مرزا قادیانی نے کہا، بخاری نے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کرتے ہوئے این تمیتنی کہ اس کے مرنے کے معنی کیے، تو حضرت صوفی سلیمان نے کہا بخاری رحمت اللہ تعالی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے شام میں نزول ہونے کا بھی ایک باب باندھا ہے، وہاں پر آپ کے قادیان کا تو ذکر نہیں ہے، لعنتی کمینے۔ پھر مرزا قادیانی ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا اور غصے سے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور غصے سے یہ کمینہ لال پیلا ہو گیا، نہایت غصے سے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ تو صوفی سلیمان کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی جوش آ گیا اور میں نے کہا اچھا اس پر فیصلہ ہے کہ تم اور ہم دونوں یہاں بیٹھ جائیں، اور یا تو تم ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے چلو، یا میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کر لینا کہ آپ حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ بس قادیانی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت صوفی سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا آپ کو خاتمے کا ڈر ہے یا نہیں؟ مرزا لعین نے کہا خاتمے کا یعنی مرنے کا ڈر تو سب کو ہے کہ میری اچھی موت آئے۔ تو صوفی سلیمان نے کہا بس دعا کیجئے کہ خدا تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھے ایک بزرگ اللہ والے
جنہوں نے اس قادیانی لعین جو مرزا قادیانی اس کے ساتھ خود مناظرہ کیا تھا اور اس کو اس کی باتوں سے ہی اس کو جھوٹا ثابت کیا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس ویڈیو کو پسند کرو گے۔ اگر آپ ہمارے چینل اس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستوں آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔